نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اب وہ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، اب وہ ڈائٹ بھی کنٹرول کر رہے ہیں، اپنے آپ کو توجہ دینے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک چینج مل گیا ہے. اس چینج نے ان کو وہ کر دیا ہے، کنونس کر دیا ہے کہ ہاں وہ بہتر بھی ہو سکتے ہیں. 1 مہینہ ڈائٹ کی 4 کلو وزن کم ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے، چھوڑو اس کو، اینڈ دے گو بیک ٹو دیئر نارمل ہیبٹس. تو اس طرح سے جو ہے یہ بڑے اچھے طریقے ہیں جن سے کہ آپ لوگوں کو you can bring them back to life, you can bring them back to activities, become social again, they start meeting friends, they start going out. تو انٹائر لائف پیٹرن چینج ہو جاتا ہے اس سے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اکثر وہ لوگ جو کہ ویٹ ریڈیوس کرتے ہیں بہت تیزی سے، ان کے اندر میں نے ایک پرابلم دیکھی ہے کہ جسم کے مختلف حصوں میں اسٹریچ مارکس بنتے ہیں. کیا پلاسٹک سرجری کے ساتھ یہ پرابلم سامنے آتی ہے؟ پلاسٹک سرجری کے ساتھ یہ بالکل سامنے آتی ہے، اور اگر جو ہے آپ لائف کر رہے ہیں اور اس میں ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ فیٹ کا نکال رہے ہیں تو اسکن جو ہے وہ دوبارہ سے شرنک ہوتی ہے یا سکڑتی ہے. اسکن دوبارہ جب اندر کا فیٹ نکل جاتا ہے اور ایسے اسکن ہوتی ہے. لیکن آپ جو ہے وہ مریض کو جب پہلے آپریشن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اسکن کی ٹون دیکھ کر ایک اندازہ ہوتا ہے اور اسکن کا ٹیکسچر دیکھ کر کے کہ یہ شرنک ہوگی یا نہیں ہوگی. اور زیادہ تر سچویشنز میں آپ ایک صحیح پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہوگی. لیکن بہت سارے سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر آپ کو یہ لگ جاتا ہے کہ یہ اسکن شرنک نہیں ہوگی، یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن تھوڑی سی اسکن بچ جاتی ہے. تو اس میں پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ 80% 70% ضرور شرنک ہو جاتی ہے. تو آپ کے پاس تھوڑا سا ایک اسکن فولڈ بچ جاتا ہے. تو اب وہ اسکن فولڈ ہمارے عام ڈریسنگز میں اگر تھوڑا سا ایک فولڈ ہے تو وہ ویسے بھی نظر نہیں آ رہا ہے. مریض اس لیے خوش ہے کہ اتنے بڑے پیٹ کے بجائے ایک تھوڑا سا فولڈ ہے جو کہ اب اگر وہ جینز بھی پہن رہا ہے ٹائٹ تو اس میں نظر نہیں آ رہا ہے یا ٹی شرٹ میں. اور اگر وہ کانشیس ہے اور وہ چاہ رہا ہے نکالنا تو پہلے ایک بڑے آپریشن کے بجائے ایک چھوٹا سا آپ پروسیجر کر کے اس کو نکال سکتے ہیں، جو کہ کچھ آدھے آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں ایڈریس. تو اسٹریچ مارکس کسی بھی طریقے سے ختم نہیں کیے جا سکتے، لیکن جو اسکن اگر بہت زیادہ ڈیمیجڈ ہے اور بہت زیادہ اسٹریچڈ ہے تو آپ پہلے سے انجیکشن دیتے ہیں مریض کو کہ پیشنٹ کو کہ یہ ہم اسٹریچ کر کے اور جتنا بھی اسکن نکل سکتی ہے وہ نکل جائے گی، تو جو مارکس سب سے خراب ترین ہے وہ نکل جائیں گے اور ان کی جگہ ایک اسکار آ جائے گا جو کہ اتنا پرومیننٹ نہیں رہے گا کچھ عرصے کے بعد. بالکل. اور جو اسٹریچ مارکس آپ اس طرح سے نہیں نکال سکتے ان کو ختم کسی بھی طریقے سے، لیزر یہ وہ ABC کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ختم کیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب مریض کسی بھی ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے دونوں طرف کوئی نہ کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو دل میں باقی رہ جاتی ہے. مثلاً کبھی مریض سیٹسفائی نہیں ہوتا، کبھی ڈاکٹر سیٹسفائی نہیں ہوتا. اس کی شاید بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مریض بہت زیادہ امیدیں لے کر ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور ڈاکٹر یہ نہیں بتا پاتا کہ اتنی ساری میں پوری نہیں کر سکوں گا. وہ مریض جو کہ اوبیسٹی کی وجہ سے یا موٹاپے کی وجہ سے پلاسٹک سرجنز کے پاس جاتے ہیں، واٹ شوڈ دے ایکسپیکٹ؟ یعنی کہ سرجری ہونے کے بعد یا لائپوسیکشن ہونے کے بعد ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے تاکہ وہ بعد میں نا امید نہ ہو؟ بالکل، یہ اچھا سوال ہے. اس میں اکثر ہمارے یہاں یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت 200 کلو گرامز پلس اور وہ آتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 80 کلو کر کے ایک پروسیجر کے بعد باہر نکلیں گے. اور بہت زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں آج کل کے جو انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. جی. لیکن پھر بھی جیسے میں نے بتایا کہ اگر کسی کا بہت زیادہ ہے، جیسے 250 کلو گرامز ہے یا میسو، بہت زیادہ، جی، اٹ میں بھی کہ وہ لوگ لائپوسکشن یا ٹمی ٹک کے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، ان کو دوسرے آلٹرنیٹیو پروسیجرز کی ضرورت ہے، جیسے کہ بیریاٹرک سرجری ہے یا بلون انسرشن ہے، گیسٹرک ہے اس قسم کی. اور لائپوسکشن کی ان اٹ سیلف کچھ لمیٹیشنز ہیں. لمیٹیشنز یہ ہیں کہ دو آپ ہر جگہ کے جسم کا فیٹ ایڈریس کر سکتے ہیں، اس کو نکال سکتے ہیں، لیکن ایک سیشن میں آپ 8 to 10% باڈی ویٹ نکالتے،
کیونکہ وہ جو ہے پھر کمپلیکیشنز یا کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو اگر کوئی 100 کلو گرام کا انڈیویجول ہے تو 10 لیٹرز تک آپ فیٹ نکال سکتے ہیں. یعنی 90 کلو گرام کی ایکسپیکٹیشن اگر وہ رکھ کے آئے فرام 100 ٹو 90 ایک سیشن میں. اچھا, یہ تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ فیٹ ان 10 لیٹرز وہ ویٹ تو 45 سے 8 تک ضرور لے آئے گا, لیکن فیٹ کا وزن جو ہے وہ 1 لیٹر کا 1 کلو گرام نہیں ہوتا ہے. اچھا, تو وزن اتنا کم نہیں ہوگا, لیکن آپ کریں 10 لیٹر کا والیوم اگر کسی سے نکل جائے تو اپیئرنس میں تو مارکڈ فرق پڑ جائے گا جی, اور وزن اتنا کم نہیں ہوگا. لیکن پھر جب فلوئڈ ری ڈسٹریبیوشن ہوگی تو 2-3 ہفتے کے بعد مزید وزن کم ہوگا, کیونکہ اب وہ فیٹ نہیں ہے جس کے اندر وہ فلوئڈ آنا چاہیے یا وہ بلڈ کا والیوم آنا چاہیے. بالکل. اسی طرح سے آپ 6 ہفتے کے بعد یا جب بھی مریض دوبارہ سیٹل ہو جائے تو آپ دوبارہ سے یہ سیشن ریپیٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ اتنا ہی فیٹ دوبارہ نکال سکتے ہیں. تو اگر جیسے کسی کو ضرورت ہے تو آپ 2 یا 3 مور دین 1 پروسیجرز بھی ان کو ایڈوائز کی جا سکتی ہے. مور دین 1 پروسیجرز یا مور دین 1 سٹنگز. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر موٹاپے کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دی ہیلتھ شو. فصل کی شان, سرسبز MP, یوریا اور کین. Common sense is not very common. کامن سینس یوز نہیں کریں گے تو میرے سوالوں کا جواب دینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. اچھا, کامن سینس کا کوشچن ہے. I thought. نہیں بھائی, آپ لوگ ٹی وی پہ بہت مذاق اڑاتے ہیں, بار بار دکھاتے ہیں. لوگ تو سارے کامن ہوتے ہیں, لیکن سینس کسی کسی میں ہوتا ہے. وہ ایسی کیا چیز ہے جس کا نام لیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے؟ کوئی ہنٹ تو دیں. ٹوٹ کا ہے تو ٹھیک ہے, ٹوٹ گئی. میں دماغ نہیں چلتا. کامن سینس یوز کریں گے تو جواب دے پائیں گے, ورنہ میرے سوالوں کا جواب دینا بہت مشکل ہے. کیوں ہمارا ہوتا ہے تو وہ ہم ہی یوز کرتے ہیں نا. آپ کون سے تاج محل کی بات کر رہے ہیں؟ انڈیا میں ہو سکتا ہے کسی اور جگہ کہہ رہے ہو. شاہ جہاں نے اپنی وائف کے لیے. بجلی بھی ایسی ہوتی ہے جو بالکل ہی بس پوری ساری ہوتی ہے. Watch Common Sense every Sunday at 5 p.m. میں نے لاسٹ ٹائم اپنی ویڈیو دیکھی تھی جو بھیڑا کرتا ہم لوگوں نے کیا تھا. Only on Health TV. ڈیلیشس اور ٹیسٹی کھانے, قدرت کے انمول تحفے, توانائی سے بھرپور زندگی, نیوٹریشن فیکٹس اور ڈائٹ پلانز, لذت اور ذائقے کی دنیا میں شامل ہو جائیں. کے ساتھ ہیلدی کوکنگ شو میں Healthy cooking every Monday to Friday at 12 p.m. only on Health TV. فصل کی شان, سبز MP, یوریا اور کین. ناظرین, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے موٹاپے کی ڈاکٹر شہاب افضل بیگ کے ساتھ. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ایک مشہور زمانہ ٹیکنیک جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا, لائپوسکشن, جی, موٹاپے کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے, تو کیا اس کی اقسام بھی ہوتی ہیں؟ لائپوسکشن کی اقسام تو ہوتی ہیں جو کہ کچھ واقعی میڈیکلی پروون ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ہمارے لوگوں نے ترتیب دے دیا ہے مارکیٹنگ کی غرض سے یا اکوپمنٹ فروخت کرنے کی غرض سے. ہوتا یہ ہے کہ جس بھی چیز کی ڈیمانڈ ہو یا جس بھی چیز میں یہ نظر آئے کہ اس کو لوگوں کو بہت خواہش ہے کرنے کی, تو اس کے اندر صحیح طریقہ چھوڑ کر کے شارٹ کٹس لوگوں کو لوگ آفر کرنا دیتے ہیں. ان شارٹ کٹس میں مختلف اکوپمنٹ لاتے ہیں, مختلف دوائیاں, کریمز, جس میں کہ ان کو معلوم ہے کہ لوگوں کی ضرورت ہے اور وہ بغیر سوچے سمجھے خریدنا شروع کر دیں گے. لیکن یہ تمام چیزیں کچھ عرصے چلنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں جب لوگوں کو سمجھ آتی ہے, اور بائی دیٹ ٹائم وہ کوئی نئی چیز شروع کر دیتے ہیں. جیسے لائپوسکشن ایک بڑا اسٹینڈرڈ بہت ہے, وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری چینجز آئی ہیں, لیکن کوئی بھی ایسا اکوپمنٹ جس کی کہ بہت ہائپ پیدا کر دی گئی ہو وہ لانگ ٹرم سسٹین نہیں کر سکا. لانگ ٹرم سسٹین نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ چیز کامیاب نہیں ہے.
کیونکہ جو چیز کامیاب ہے میڈیکل پروفیشن میں وہ پچھلے 50 سال سے سلائٹ موڈیفیکیشن کے ساتھ چل رہی ہے اسی طرح سے. آپ نے وائبرو لائپوسکشن کا سنا ہوگا, ویزر لائپوسکشن کا سنا ہوگا, ریڈیو فریکوینسی لائپوسکشن کا سنا ہوگا, اور بہت سی قسمیں ہیں جو کہ مختلف وقتوں میں آتی رہیں, لیکن 1 سال 1.5 سال کے اندر ان کی ویلیو ختم ہوتی چلی گئی. جو اکوپمنٹ بنانے والے ہیں, دس از دیئر گیم, دے برنگ آؤٹ تھنگس, دے میک منی اینڈ دے فائنڈ سم تھنگ ایلس ٹو برنگ ان دا مارکیٹ. تو اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں